لا تصلح الا للہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا پورا دل اس کے حوالے کر دے، دل میں وہ رچ جائے بس جائے، تو ایسی کیفیت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں من عرف اللہ احبہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، ومن احب اللہ اطاعہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ومن اطاع اللہ اکرمہ اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتوں کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے من المحال ان تعرفہ ثم لا تحبہ، یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ تم اللہ کو پہچانو اور پھر اس سے محبت نہ کرو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی معرفت کو پائے اور پھر اس سے محبت نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تُحِبَّهُ ثُمَّ لَا تَذْكُرَهُ، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تَذْكُرَهُ ثُمَّ لَا يُوجِدُكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ محبوب کا ذکر کرے اور اس ذکر کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس نہ ہو۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن يُوجِدَكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ ثُمَّ لَا يَشْغُلُكَ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ، یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ کے ذکر کی لذت آ جائے پھر اس کے بعد وہ مخلوق میں سے کسی کے ذکر میں مزہ پا لے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اچھا لگتا ہے، اسی کی یاد میں اسی کی سوچوں میں انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے، اور انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا ریٹرن آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہوئی محبت اور ایک ہوئی شفقت اور رحمت، تو محبت کس کے ساتھ؟ فقط اللہ کے ساتھ، شفقت رحمت ہمدردی یہ مخلوق کے ساتھ، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ فرماتے ہیں سمعت فضیلا یقول ان ابنۃ لہ توجعت کفها فعادها، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، چھوٹی تھی، اس کے ہاتھ میں درد ہو گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ یا بنیتی کیف کفیک ھذا، یہ تیرے ہاتھ کا درد کیسا ہے؟ فقالت لہو، دیکھیں جن کے دل میں بچپن سے اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے وہ بچے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ بچی نے جواب دیا یا ابت ان قد بسط لی ثوابها ما لا اؤدی شکرہ علیہا ابدا، اے ابا جان اللہ نے میرے لیے ثواب کا دروازہ کھول دیا
میں اس پر اللہ کا کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. اب ہے بیمار، ہاتھ میں درد ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ آہوزاری ہے، بلکہ محبوب کی طرف سے اگر کوئی بلا اور مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے. تو وہ بچی کیا جواب دیتی ہے کہ اے ابا جان، اللہ نے میرے لیے ثواب کا دروازہ کھول دیا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. فتعجبت من حسن یقینہا، فرماتے ہیں میں اس کے یقین پہ بڑا حیران ہوا. قال الفضیل، فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فانا عندہا قائد، میں اس کے پاس ابھی بیٹھا ہی تھا. اذ اتانی ابن لی لہو ثلاث سنین، میرے پاس بیٹا آیا جس کی عمر 3 سال کی. فقبلتہ، میں نے اس بچے کو بوسہ دیا. وضممتہ الی صدری، اور اپنے سینے کے ساتھ اس بچے کو جو میرا بیٹا تھا میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا. فقالت لی، وہ بچی مجھ سے پوچھنے لگی یا ابتی، اے میرے ابا جان، سألتک باللہ اتحبہ، فقلت ای واللہ یا بنیت انی لاحبہ، کیا آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کریں؟ میں نے جواب دیا بیٹی ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فقالت لی، بیٹی آگے سے جواب دینے لگی سوءۃ لک من اللہ یا ابتی انی ظننت انک لا تحب مع اللہ غیر اللہ. یہ تو بڑی معیوب کی بات ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں. فقلت لہا، میں نے کہا اے بنیتا، اے میری بیٹی، اولا تحبون الاولاد، کیا اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ فقالت، وہ بچی آگے سے کہنے لگی المحبت للخالق والرحمت للاولاد. ابا جان، محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اولاد کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. قال، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلطم الفضیل رأس نفسہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ نے اپنا ہاتھ سر پہ مارا اور کہا یا رب ہذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اجنتنی فی حبھا وحب اخیہا، اس نے مجھے بے وقت کر دیا محبت میں اور بھائی کی محبت میں. وعزتک، اور مجھے تیری عزت کی قسم، لا احببت معک احدا حتی القاک، جب تک میں قیامت کے دن تجھے مل نہ لوں میں تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کروں گا. تو پہلے وقتوں کے چھوٹے بچے بھی سمجھتے تھے کہ محبت کے لائق اگر کوئی ہے تو کون سی ذات؟ فقط اللہ رب العزت. چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں انی اعبدک حبا منی لجنتک وشوقا الیہا فاحرمنیہا، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جنت کے شوق میں اور جنت کی محبت میں، تو اے اللہ مجھے جنت سے محروم فرما دیجئے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں انی اعبدک خوفا من نارک، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جہنم کی آگ کے خوف سے، فَعَذِّبْنِي بِهَا، اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے دیجیے گا. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں انی انما اعبدک حبا منی وشوقا الی وجہک الکریم، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں آپ کی محبت میں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے. فَأَدِخْنِيهِ مَرَّةً، اللہ پھر ایک مرتبہ اس کو میرے لیے جائز کر دیجئے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں.
کتنے یقین سے وہ بات کرتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قتلت عبادتہ فدیتہ جنتہ، جس بندے کو اللہ کی عبادت کی وجہ سے موت آئے تو اس کی دیت میں اس کو جنت دی جائے گی۔ ومن قتلہ حبہ، اور جس بندے کو مارا اللہ کی محبت نے فدیتہ النظر الیہا، اب اس کی دیت اللہ کے چہرے کا دیدار ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں مرا ہے نا، اس نے جان دی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کی محبت میں جان دی ہے، لہذا اب اس کا اجر ہونا چاہیے، دیت ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہونا چاہیے۔ سری سکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السرور باللہ والسرور، اللہ کے ساتھ جو مزہ آتا ہے اللہ کی یاد کا وہ تو سرور ہے، والسرور بغیرہ هو الغرور، اور جو سرور غیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ سرور نہیں، وہ غرور دھوکا ہوا کرتا ہے۔ انت انسی و منیتی و سروری قد ابى القلب ان يحب سواك یا عزیزی و منیتی و اشتیاقی طال شوقی متی یکون القاکا لقاکا لیس سؤلی من الجنان نعیم غیر انی اریدها لاراکا۔ اے اللہ، میں اگر جنت بھی مانگتا ہوں تو مجھے جنت کی لذتیں نہیں چاہیے، میں اس لیے مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے تیرا دیدار حاصل ہو جائے۔ سئل الشبلی ما علامت المعرفہ، شبلی رحمت اللہ سے سوال کیا گیا کہ معرفت حاصل ہونے کی پہچان کیا ہے؟ قال نسیان کل شیء معروفہ، چند لفظوں میں بات سمیٹی کہ جتنی معروف چیزیں ہیں ان کو بھول جانا، یہی اللہ کی معرفت ہے۔ سئل ما علامت صحت المحبہ، پوچھا گیا کہ محبت کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قال العمی عن کل شیء سوى المحبوب ہی، کہ محبوب کے سوا ہر کسی سے آنکھ کا بند کر لینا یہ محبت کی سچی علامت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الغافلون یعیشون فی حلم اللہ، کہ جو غافل ہیں وہ اللہ کے حلم میں زندگی گزارتے ہیں۔ والذاکرون یعیشون فی رحمت اللہ، والعارفون یعیشون فی لطف اللہ، والصادقون یعیشون فی قرب اللہ، والمحبون یعیشون فی الانس باللہ وبالشوق الیہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔